حضرت جنید بغدادی نے اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹا جاؤ اسے دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کر کے آؤ، اور سنو اس کو کھول کے نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ حضرت جنید بغدادی کے مرید نے صندوق کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، دریائے دجلہ کے پاس پہنچ گیا۔ جو ہی اس نے دریائے دجلہ میں وہ صندوق پھینکا تو ایک عجیب سا منظر نظر آیا کہ پانی پھٹ گیا، اس نے اپنی راہیں چھوڑ دی اور صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ دیکھ کر بڑا ہی حیران ہوا، واپس پلٹا، اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہتا ہے حضور اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی بھی سوال نہ کرتا، مجھے بتایا جائے کہ اس صندوق کے اندر کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی۔ اگر وہ چیز اتنی ہی برکت تھی، اتنی ہی مبارک تھی تو پھینکوایا ہی کیوں؟ حضور جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں مجھے قرار نہیں ملے گا، مجھے چین نہیں ملے گا۔ اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی بھی سوال نہ کرتا، حضور خدا کے لیے مجھے بتایا جائے کہ اس صندوق کے اندر آخر کیا تھا، جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بالکل ایسے ہی، جب تک تجھے بتاؤں گا نہیں تجھے قرار نہیں ملے گا۔ پھر سن، میں نے 12 سال کی محنت سے تصوف پر ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال اسے بار بار پڑھتا رہا کہ کوئی بھی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر تو نہیں لکھا، پھر 12 سال یہ سوچتا رہا کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں۔ بیٹا آج 36 سال بیت گئے ہیں، 36 سال بیتنے کے بعد میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے امت کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ جب قرآن ہے تو سب کچھ ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے امت کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے اور دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، بے شک ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے تو اس کی قبر میں نور اترتا ہے، بے شک اترتا ہے، اس بات کا انکار نہیں ہے۔ اور اس بات کا انکار بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ دم کر کے کسی مریض کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے، بے شک دیتا ہے، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، بے شک دور ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر، دکان، مکان یا اپنی فیکٹری میں قرآن مجید کی تلاوت کرو تو وہاں برکتیں اترتی ہیں، بے شک اترتی ہیں۔ لیکن یہاں علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے کہ او نادان تو صوفی اور خشک ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تجھے قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا ہی کام تھا، جب مرتے ہوئے تیرے بوڑھے باپ کی روح حلق سے باہر نہ نکلے تو یاسین شریف پڑھ کے اس کی روح آسانی سے نکلوانے کے لیے قرآن اٹھاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اس بات پر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے مردے کی روح آسانی سے نکلتی ہے، بے شک نکلتی ہے۔ فرماتے ہیں او نادان تو نے قرآن سے بھی ڈھونڈا تو صرف موت کو ہی ڈھونڈا۔ فرمایا او نادان جس قرآن سے تو نے مرنے کا سلیقہ سیکھا تھا کاش کہ اسی قرآن سے تو جینے کا سلیقہ بھی سیکھ لیتا، 4 دن جینے کا مزہ آ جاتا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئیں۔